اس سے حنفیہ کے یہاں حرمت مساہرت آتی ہے، دوسرے 3 ائمہ کے یہاں حرمت مساہرت نہیں آتی ہے۔ حنفیہ کے یہاں دیکھنے سے بھی حرمت مساہرت آتی، چھونے سے بھی آتی ہے، مگر چھونے سے حرمت مساہرت آتی ہے اس کے لیے 8 شرطیں ہیں، اور دیکھنے سے جو حرمت مساہرت آتی اس کے لیے 6 شرطیں ہیں۔ اب وہ ساری شرطیں تم کہاں یاد رکھو گے، موٹی سی بات رکھو، چھویا ہے بدن کو کپڑا حائل نہیں ہے، اور اگر کپڑا بیچ میں حائل ہے تو بدن کی گرمی پہنچنے کے لیے، ہاتھ تک گرمی پہنچنے کے لیے مانے نہیں ہے، اور شہوت کے ساتھ چھویا ہے۔ شہوت کے کیا معنی ہیں؟ مرد میں شہوت کے معنی ہے انتشار اعلیٰ، عضو کھڑا ہو جائے، اور اگر پہلے سے عضو کھڑا ہے تو اس میں وہ زیادتی ہو جائے۔ مرد کی طرف شہوت کے یہ معنی ہے انتشار اعلیٰ، اور پہلے سے انتشار ہے تو اس میں زیادتی ہو جائے، اور نہایت بڈھا جس کا اعلیٰ کھڑا نہیں ہوتا، اور عورت اس کے اعلیٰ ہے ہی نہیں، وہاں شہوت کے معنی ہیں دل کی خواہش، دل چاہے، بڈھے کا دل چاہا تو شہوت ہو گئی، عورت نے کا دل چاہا تو شہوت ہو گئی۔ تو چھونے میں یا تو مرد کی طرف یا عورت کی طرف یا دونوں طرف شہوت اگر ہے، خواہش پائی گئی ہے، تو اس چھونے سے بھی امام ابو حنیفہ کے نزدیک سسرالی اور دامادی والی حرمت پیدا ہو جاتی ہے۔ جس عورت کو چھویا ہے اس کی جو ماں ہے وہ ساس بن گئی، اب اگر وہ بیوی ہے تو نکاح ٹوٹ گیا ہے۔ لڑکی کے ساتھ اگر اس نے شہوت کے ساتھ چھویا ہے، ایک مرد کہتا ہے میں اللہ والا ہوں، جنید بغدادی ہوں، میں بیٹی کو بھیجتا ہوں، چومتا ہوں، شہوت نہیں ہوتی، بھئی تیرے اندر نہیں ہوتی، بیٹی میں نہیں ہوتی، اس کی کیا دلیل ہے؟ شہوت تو یا تو اس میں ہو یا اس میں ہو یا دونوں میں ہو۔ بس ایک فتویٰ ہے ڈابھیل سے، ایک آدمی نے سوال پوچھا ہے، ڈابھیل کے مفتی نے فتویٰ دیا ہے کہ اس کی بیوی نکاح سے نکل گئی۔ وہ فتویٰ یہ ہے، میں دکھاؤں، پہلے سوال میں پڑھتا ہوں۔ میری 2 لڑکیاں ہیں، ایک کی عمر 7 سال اور دوسری 19 سال کی ہے۔ بڑی لڑکی کی شادی ہو چکی ہے، شادی ہوئے 4 مہینے ہوئے ہیں۔ مجھے دونوں لڑکیوں سے بہت پیار ہے، دونوں کو بہت چاہتا ہوں، اس کی کوئی حد نہیں، اور بڑی لڑکی شادی ہو جانے کی وجہ سے مجھ سے دور چلی جاتی ہے۔ وہ مجھ سے ذرا بھی دور جاتی ہے تو مجھے سنا سنا لگتا ہے، اور میں اسے پیار میں گال اور پیشانی پر بوسے بھی دیتا ہوں، اور اس کے بدن پر ہاتھ بھی پھیرتا ہوں۔ اتنا سب کرنے کے باوجود میری نیت میں ذرا بھی کھوٹ نہیں ہے۔ اس کی نیت تو جانتا ہے، لیکن دوسری طرف لڑکی کی نیت میں کھوٹ ہے یا نہیں تجھے کیا پتا؟ میری نیت میں ذرا بھی کھوٹ نہیں ہے، یہ تو میں خدا کو حاضر ناظر رکھ کر کہتا ہوں، میرے دل میں ایسی کوئی گندی حرکت یا کوئی شیطانی ہوس بالکل نہیں ہے، میرا دل بالکل پاک اور صاف ہے، یہ میں خدا کو گواہ رکھ کر کہتا ہوں۔ پھر بھی لڑکی کی ماں نہیں مانتی۔ اب مجھے کیا کرنا ہے؟ ہاں اتنا ضرور تھا کہ میں لڑکی کے اوپر سختی کرتا تھا، کیونکہ لڑکی کمزور تھی، اس لیے میں اسے سسرال میں کم رہنے دیتا تھا، اور چاہتا تھا کہ شادی کا پہلا سال گزرنے تک وہ میرے گھر زیادہ رہے اور سسرال میں کم رہے۔ یہ سوال ہے۔ اچھا سوال پورا نہیں ہوا ابھی۔ اور دوسری بات، اس کو پردے میں رہنے کو کہتا تھا، اور پاؤں میں مہندی لگانے کو منع کرتا تھا، اور ہاتھوں میں بائیں ہاتھ پر مہندی لگانے کو منع کرتا تھا۔ بس اتنی اس پر سختی کرتا تھا، تو یہ سختی لڑکی اور اس کی امی کو بالکل پسند نہیں تھی، تو اس کے بارے میں گھر میں اکثر جھگڑا ہوتا رہتا تھا۔ اب میری بیوی کہتی ہے کہ اپنا نکاح نہیں رہا، اور میں قسم خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میری نیت میں ذرا بھی کھوٹ نہیں، اور میں نے کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا، پھر بھی میری بیوی اور میرے سسرال والے ماننے کو تیار نہیں، تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یہ سوال ہوا۔ جواب: پوچھی ہوئی صورت میں آپ کو اپنی بیٹی کے گال اور پیشانی پر بوسہ دینے کی وجہ سے آپ کی بیوی آپ پر حرام ہو چکی ہے۔ تحتوی علی الدر المختار جلد 2 صفحہ 17، شامی حصہ دوم صفحہ 306، فتاوی محمودیہ جلد 3 صفحہ 242۔
اب آپ پر ضروری ہے کہ بیوی کو یہ کہہ کر کہ میں نے تم کو چھوڑ دیا علیحدہ کر دے. اسلامی قانون صفحہ 237. اس کے بعد بیوی عدت گزار کر دوسرے مرد سے نکاح کر سکتی ہے. یہ یاد رہے کہ وہ آپ کے واسطے ہمیشہ کے لیے حرام ہو چکی ہے. آئندہ آپ کبھی اس سے نکاح نہیں کر سکتے. واللہ عالم بالصواب. مفتی احمد صاحب خانپوری، یہ ہندوستان کے بڑے مفتیوں میں سے ہیں. اس وقت جو ہندوستان میں چند بڑے مفتی ہیں ان میں سے مفتی احمد خانپوری کا شمار ہے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے. بہت اللہ کے بہت فقہ کی بہت اعلیٰ صلاحیت ہے. ان کا یہ فتویٰ ہے اور بالکل حرف بحرف صحیح ہے. اور اس کا یہ کہنا کہ میرے دل میں کوئی برا نہیں تھا لیکن لڑکی کے دل میں شہوت نہیں پیدا ہوئی، اس کا تیرے پاس کیا دلیل ہے، کیا علامت ہے؟ اور بظاہر یہ ہے کہ بھیجتا ہے، گال پر بوسے دیتا ہے، پیشانی پر بوسے دیتا ہے. تو اگر تیرے دل میں خواہش نہیں ہے اور لڑکی کے دل میں خواہش پیدا ہو گئی تو حرام ہو گئی، تیری بیوی حرام ہو گئی. اس لیے میرے بھائیوں یہ بہت نازک مسئلہ ہے. فقہ حنفی میں اپنے گھروں میں بہت احتیاط کرو. آج کل گھروں میں لڑکیوں کا لباس ایسا پتلا ہو گیا ہے، اتنا باریک ہو گیا ہے، اور گھروں میں سانپوں کی پٹاری، ٹی وی آ گئی ہے، اور مرد اور عورتیں، باپ اور بیٹیاں، سب بھائی اور بہن سب مل کر ان کو دیکھتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہو سکتا ہے وہ سب کچھ جو ہمارے گھروں میں پایا جاتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں اس پر بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. میرے 11 لڑکے ہیں، سب کی شادیاں ہیں، ان کے سب کے گھر ہیں. میں آج تک کسی لڑکے کے گھر میں گیا ہی نہیں. اگر کبھی ضرورت پڑے تو باہر کھڑا رکھ کر اجازت لوں گا، اور اجازت ملے گی تو اب لڑکے کے گھر میں داخل ہوں گا. اس کے علاوہ میں کسی لڑکے کے گھر میں داخل نہیں ہوتا. اس لیے اس میں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. گھر میں بچیاں ہیں یا بہویں ہیں تو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اگر بہو کے ساتھ گڑبڑ ہو گئی تو وہ بہو بیٹے پر حرام ہو جائے گی، اور بیٹی کے ساتھ گڑبڑ ہو گئی تو بیوی شوہر پر حرام ہو جائے گی. اور یہ فتویٰ بالکل صحیح ہے. اور اس کا یہ کہنا کہ میں تو اللہ والا ہوں، ارے بھائی تو اللہ والا ہے لیکن جس کو تو بیچ رہا ہے اس کے دل میں خواہش نہیں پیدا ہوئی، اس کی کیا دلیل ہے؟ بظاہر تو یہ ہے کہ تیرے اندر اگر نہیں خواہش پیدا ہوئی تو اس میں وہی، اور کسی بھی ایک میں خواہش پیدا ہو جائے تو حرمت آ جائے گی. بس یہ آج کے بیان ختم. اب جو کچھ ہے وہ کل دیکھیں گے.